السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ٹاپک نواقض وضو کے متعلق ہے، یعنی وہ کام، وہ چیزیں جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو جاتا رہتا ہے۔ آیا وہ کون کون سی چیزیں ہیں اور ان کی کیا تفصیل ہے؟ ناظرین، وہ چیزیں جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ دو قسم پر ہیں۔ اول یہ کہ وہ چیزیں جو انسان کے جسم سے خارج ہوں، جیسا کہ پیشاب، پخانہ ری وغیرہ ہو گیا، اور نمبر دو وہ چیزیں جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہوں، جیسا کہ بے ہوشی وغیرہ۔ اب وہ چیزیں جو انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہیں ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ چیزیں جو انسان کے پیشاب، پخانہ وغیرہ والے راستے سے خارج ہوں، تو ان کے نکلنے سے، ان کے خارج ہونے سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر دو، وہ چیزیں جو انسان کے ان دو راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصے سے خارج ہوں، جیسا کہ انسان کے جسم سے ناپاک خون کا نکلنا، کچ، لہو، پیپ وغیرہ کا نکلنا۔ یہ چیزیں اگر انسان کے جسم کے کسی حصے سے نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جائیں، یعنی خون نکلے اور پھر وہ اپنی جگہ سے بہہ جائے، تو اس صورت میں بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی پیپ وغیرہ کا حکم ہے کہ اگر وہ انسان کے جسم کے کسی حصے سے نکل کر بہہ جائے تو انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آنکھ کے اندر سے کوئی خون نکلتا ہے اور وہ پھر صرف آنکھ ہی کے اندر بہے، یعنی آنکھ سے باہر نہ نکلے، تو پھر انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کے حصے کو دھونا نہ تو وضو کے اندر لازم ہے اور نہ ہی غسل کے اندر لازم ہے۔ تو اگر آنکھ کے اندر سے خون نکلے اور اندر ہی اندر بہہ جائے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر وہ آنکھ سے باہر نکل کر پھر بہہ جائے تو اس صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح قے کا آنا، قے کے آنے کی صورت یہ ہے کہ اگر قے منہ بھر کے آئے تو پھر تو انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر منہ بھر کے نہ آئے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور منہ بھر کر آنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو روکنا بغیر مشقت کے ممکن نہ ہو، یعنی اس کے روکنے میں مشقت اٹھانی پڑ رہی ہو، تو یہ منہ بھر کے آنا ہے۔ ایسی صورت میں اگر قے آئے تو پھر انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح دانت وغیرہ سے خون کا نکلنا، یعنی تھوک کے ساتھ دانتوں میں سے خون نکل رہا ہے، تو اب اگر وہ خون تھوک کے بالکل برابر ہے یا تھوک سے زیادہ ہے تو پھر تو انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ تھوک سے کم ہے تو پھر انسان کا وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر زخم سے تھوڑا سا خون نکلتا ہے، یعنی تھوڑا سا خون زخم سے ظاہر ہوا، آدمی نے ہاتھ وغیرہ کے ذریعے یا اسی طرح کسی کپڑے کے ذریعے اس کو پونچھ لیا، صاف کر لیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر 3-4 مرتبہ آدمی نے ایسے ہی کیا کہ تھوڑا سا خون ظاہر ہوا، پھر اس کو صاف کر لیا، پھر اس کو پونچھ لیا، اب یہ 3-4 مرتبہ کرنے کے بعد اگر اس کی مقدار اتنا ہو گئی کہ وہ بہہ سکتا تھا تو پھر اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح آنکھ، کان، چھاتی اور ناف وغیرہ یا جسم کے کسی حصے سے درد کے ساتھ اگر کوئی پانی نکلتا ہے، یعنی سفید پانی نکلتا ہے، اگر درد کے ساتھ وہ پانی نکلے تو پھر انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر درد کے ساتھ نہیں نکلا بلکہ بغیر کسی درد کے پانی نکلا ہے تو اس صورت میں بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح وضو کی حالت میں سو جانا، یعنی انسان وضو میں تھا اور پھر وہ کسی چیز کی ٹیک لگا کر، یعنی تکیہ وغیرہ کی ٹیک لگا کر یا اسی طرح دیوار کی ٹیک لگا کر سو جاتا ہے، تو سونے کی وجہ سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن سہارا لینا اور ٹیک لگانا ایسا ہو کہ اگر اس سے وہ سہارا نکال لیا جائے تو آدمی گر جائے، یعنی انسان کی جو سرین ہے وہ زمین سے جدا ہو جائے، یا اسی طرح انسان کا سرین کا ایک حصہ زمین کے اوپر ہو اور ایک زمین سے جدا ہو گیا، ایسی حالت میں انسان سو رہا ہو تو پھر بھی اس کا وضو جاتا رہے گا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے بے ہوشی کا طاری ہونا۔ اب یہ جو بے ہوشی ہے، چاہے یہ کسی مرض کی وجہ سے ہو یا پھر کسی نشہ وغیرہ کرنے کی وجہ سے ہو، جس وجہ سے بھی ہو، چاہے یہ تھوڑی سی دیر ہی انسان کے اوپر طاری ہو، تو اس بے ہوشی کی وجہ سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح کہکہ لگا کر ہنسنا، اگر انسان نماز کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہا تھا، اب نماز کی حالت میں وہ کہکہ لگا کر اگر ہنسا تو اس کہکہ لگانے کی وجہ سے بھی انسان کا وضو جاتا رہے گا، انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ نواقض وضو کی تفصیل تھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری تفصیل آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔